شاید مشیت چاہتی ہے کہ انسان اونچی چوٹی سے گرے اور کونے دار پتھر کی طرح رگڑ کھاتا ہوا نیچے پہنچے، لٹکتا جائے، اس کی ساری نوکیں چوٹیاں گھس جائے اور وہ ایک خوبصورت چمکدار مدور پتھر میں بدل جائے جو ساحلوں پر چمکتی دھوپ میں پرسکون بدی لہروں کا گیت سنا کرتے ہیں۔ خوبصورت عورت کا حسن ہی اس کی آزمائش ہے، سب سے بڑی آزمائش۔ امیر آدمی کی دولت اس کا امتحان ہے۔ اولاد ہر والدین کو ترازو کا سر پکڑاتی ہے۔ عبادت کرنے والے کے لیے عبادت، نیکی کرنے والے کے لیے نیکی امتحان ہے۔ جو لوگ اپنی خوبی کی نمائش کرتے ہیں وہ فیل ہوتے ہیں۔ ہمیشہ کسی سے ذکر نہ کرنا خدا کے لیے۔ انسان کی نیکی اس کا ذاتی امتحان ہے۔ ناپسند کی شادیوں میں پھر وہی بحث چل نکلتی ہے جو آج کی میاں بیوی کی زندگی میں زہر گھول رہی ہے۔ دونوں اپنے آپ کو مس انڈرسٹوڈ، اوور ورک اور انڈر اپریشیٹ لیکن نیک دل سمجھتے ہیں۔ جب تم کسی پر کوئی ججمنٹ دیتے ہو تو تم اس شخص کی حقیقت اور اپنے کنڈیشن مائنڈ کے درمیان کنفیوز ہوتے ہو۔ یہ بذات خود گہری کنڈیشننگ اور لاشعوری پیٹرن ہے۔ راستہ ایک ہی ہے، اس پہ انسان ایک وقت تک چلتا ہے اور پھر آخر وہ واپس اپنے قدموں کے نشانوں پہ لوٹتا ہے۔ جو ببول اگا کر جاتے ہیں ان کو لہو لہان کرنے والے کانٹے ہی ملتے ہیں، اور جنہوں نے پھول بکھرے ہو ان کا انتظار گلستان کر رہے ہوتے ہیں۔ تعلق کی کتاب میں پہلا لفظ ایمانداری کا تحریر نہ ہو تو آخری صفحے پہ جدائی مقدر بن جاتی ہے۔ گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر، جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا، تو کل کی فکر میں آج کی ہنسی برباد نہ کر۔ لکڑی کی جالوں سے بھی زیادہ کمزور ہے دنیا کے سہارے۔ اللہ پاک صرف تیرا ہی سہارا مضبوط ہے، صرف اپنا ہی محتاج رکھنا۔ کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کسی کے لیے کتنا کرتے ہیں، وہ صرف وہی دیکھتا جو آپ نہیں کرتے ہیں۔ وقت، موسم اور لوگ سب کی ایک سی فطرت ہوتی ہے، کب کون کہاں بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ جن معاملات میں ہم ٹینشن سے کام لیتے ہیں ان میں اگر اٹینشن سے کام لیا جائے تو صورتحال مختلف ہو۔ سیدھے راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ 3 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہے: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان اور نرم دل۔ اللہ ہم سب کو ان خوبیوں سے نواز دے۔ زیادہ تر تعلقات یہاں کچرا جمع ہونے کی وجہ سے بگڑتے ہیں۔ بیٹی اگر بیمار ہو جائے تو دکھ لگتا ہے، بہو اگر بیمار ہو جائے تو بہانہ لگتا ہے۔ جب ناخن بڑھ جاتے تو ناخن ہی کاٹے جاتے ہیں، انگلیاں نہیں۔ بالکل اسی طرح جب کسی رشتے میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہے تو غلط فہمیاں ختم کرنی چاہیے، رشتے نہیں۔ کوئی بھی ڈاکٹر وہ ٹانگ سیدھی نہیں کر سکتا جو لوگ دوسروں کے معاملات میں اڑاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنے بارے میں ایسی کہانیاں سننے کو ملتی ہیں جو ہم بھی نہیں جانتے۔ محبتیں آزار ہوتی ہے مگر جب یہ خیرات بن جائے تو کیشکول توڑ دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ دھن دولت، رشتے ناطے، سنگی ساتھی سب فانی اسباب، بے اثر دنیا ساتھ تو رہتی ہے لیکن ہمدم نہیں بنتی۔ عمر کی اونچائیوں پہ چڑھتا ہوا شخص یہ بھول جاتا ہے کہ وہ زینہ در زینہ 2 گز زمین میں اتر رہا ہے۔ عورت کو یہ وصف بھی اللہ نے دیا ہے کہ وہ اگر رفاقت کی عمل میں بارزہ شریک نہ ہو تو بہت سلیقے سے اپنی روح کو بدن سے جدا کر لیتی ہے۔ لوگوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ لوگ سمجھ میں آنے لگے تو دل اور نظر سے جانے لگتے ہیں۔ زندگی کی سچائی کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔
جس ترازو میں دوسروں کو تولتے ہیں کبھی خود بھی اس میں بیٹھ کر دیکھیے۔ کسی کی شخصیت میں خامیوں کے کیلے اس بے رحمی سے مت ٹھوکے کہ ساری زندگی ان میں سے خون رستا رہے۔ جن سے محبت ہو انہیں کاٹا نہیں جاتا بلکہ ان کے لیے راستے بنائے جاتے ہیں۔ بات ضرورت کی نہیں ہوتی، جگہ بنانی پڑتی ہے، دل میں ہو یا گھر میں۔ عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو تکلیف دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتاتے ہو، اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ کہتے ہیں کہ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ عورت کے بغیر کوئی گھر نہیں ہوتا۔ الفاظ تو سبھی سمجھ لیتے ہیں مگر دل کو چاہ اس ایک کی ہوتی ہے جو خاموشیاں سمجھ سکے۔ جن سے محبت ہوتی ہے ان کو پابند کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان سے محبت ہی اتنے خلوص سے کرنی چاہیے کہ وہ خود بخود آپ کی پابند ہو جائے۔ نیکیوں اور دعاؤں کو فنا نہیں، ہماری نسلوں تک ساتھ چلتی ہے اور انہیں اپنی حفاظت میں لیے رکھتی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی صحت، عمر، ایمان اور عزت میں اضافہ فرمائے۔ بعض دفعہ خاموشی وجود پر نہیں دل میں اترتی ہے، پھر اس کو زیادہ مکمل، خوبصورت اور بامعنی گفتگو کوئی اور چیز نہیں کر سکتی۔ جسے آنکھوں میں لکھی احساسات کی تحریر پڑھنا نہیں آتا، اس کے سامنے دل کی کتاب کھول کر رکھنا فضول ہے۔